اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جو کسی عالم کے ساتھ بیٹھا گویا کہ اس نے میرے ساتھ بیٹھنے کا ثواب حاصل کیا۔ یعنی ایک عالم دین سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو آج کے دستور کے مطابق اس کو عالم دین ہونے کی سند دی گئی ہو، بلکہ عالم سے مراد یہ ہے کہ اس کے ذہن میں، اس کے قلب و نظر میں علم دین ہو، وہ پاکی ناپاکی کے مسائل سے اچھی طرح واقف ہو، جانتا ہو، وہ وضو، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی اور دیگر فرائض و واجبات جو کچھ ہیں ان سب کو اچھے ڈھنگ سے جانتا ہو، عقائد دینیہ سے اچھی طرح واقف ہو، یعنی یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کا وہ اچھے ڈھنگ سے عالم ہو، قرآن و حدیث کو اچھے ڈھنگ سے سمجھتا ہو، اس کے احکام پر عمل بھی کرتا ہو، وہ عالم دین مراد ہے۔ اگرچہ اس آدمی کو باضابطہ طور پر کسی مدرسے سے، کسی جامعہ سے، کسی یونیورسٹی سے عالم دین ہونے کا سرٹیفکیٹ نہ ملا ہو، سند نہ دی گئی ہو، باضابطہ اس نے کوئی کورس نہیں کیا ہو، بلکہ کسی اللہ کے ولی یا کسی اللہ کے نیک بندے یا کسی عالم دین، کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان سے علم دین حاصل کیا ہو تو وہ شخص مراد ہے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایسے شخص سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے ایسے شخص کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی، جو ایسے شخص کے پاس بیٹھا گویا کہ وہ میرے پاس بیٹھا۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف النبی، یعنی جس نے کسی پرہیزگار، کسی متقی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی گویا کہ اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، نبی کی اقتداء کرنے کا اس نے ثواب حاصل کیا۔ آج کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج ایک عالم دین جس کا سینہ علم دین سے لبریز ہے، جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو شریعت کے قوانین کو، جو شریعت کے دستور کو، جو شریعت کے بتائے ہوئے مسائل کو، احکام کو اچھے ڈھنگ سے بیان کر سکتا ہے، جو بیان کرتا ہے، جو جانتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے۔ آج ہماری قوم اللہ کے ان نیک بندوں کو اپنی ٹھوکر میں رکھی ہوئی ہے۔ آج ہماری قوم ایسے لوگوں سے فیض یاب ہونے کی بجائے ایسے لوگوں کی بد دعائیں لے رہی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کی خدمت کی جانی چاہیے، ایسے لوگوں کا بھرپور تعاون، ایسے لوگوں کا بھرپور سہیوگ تعاون کرنا چاہیے۔ لیکن آج ایسے لوگوں کو تعاون کرنا، ایسے لوگوں کا تو دور کی بات ہے، مدد کرنا تو دور کی بات ہے، آج ہم لوگ، ہماری قوم ایسے علماء کو، ایسے اہل علم کو، ایسے متقی اور پرہیزگار عالم دین کو محض اس بنیاد پر کہ وہ عالم دین ہے، صحیح مسئلے مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، جس سے کبھی کبھار ہماری امیج ڈگمگا جاتی ہے، ہماری امیج پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے آج ہم ایسے لوگوں کو مسجدوں میں امامت کے منصب پر نہیں رکھتے ہیں، مدرسوں میں تدریس کے لیے نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ آج مجھے انتہائی صدمہ اور افسوس ہوا جبکہ ہمارے ایک محترم بھائی نے مجھے بتایا
کہ ایک عالم دین ہے، ایک مفتی ہے اور وہ قلی حمالی کا کام کر رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں جو لوگ منصب امامت پر فائز ہیں، آج آپ ان کے علم کا اندازہ ہر صاحب علم کر سکتا ہے کہ یہ شخص جو امامت کر رہا ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھنے کو لوگ انتہائی ضروری سمجھتے ہیں، آج ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنے والا آج ہماری قوم کی نگاہ میں سب سے بدترین سمجھا جاتا ہے۔ اس امام کو ایک جملہ تک بولنا نہیں آتا ہے۔ دیگر اور مسائل، دیگر اور علوم و فنون کا تو خدا ہی جانے کیا حال، بلکہ ان سارے علوم میں بھی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھنا مسلمانوں پر فرض ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی توہین اور گستاخی کا مرتکب ہے، جس نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مرتکب کبیرہ قرار دیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر الزام لگایا، جس نے بے شمار صحابہ اور بے شمار ائمہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی توہین و اہانت کی۔ آج ہم ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جس نے مرتد کی نماز جنازہ پڑھا دی، ایسے لوگوں کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ دعا کو ہی لے لیجئے، دعا مانگتے ہیں اللہ ہماری اس چیز کو قبول عطا فرما۔ بتائیے یہ کیسی اردو ہے، یہ کیسے عالم دین ہے؟ وہ دعا جو ہم ہر وقت پنجگانہ نماز میں دعا مانگتے ہیں، فاتحہ دعا درود کی محفل ہوتی ہے وہاں دعا مانگتے ہیں، اب کہتے اے اللہ قبول عطا فرما۔ کتنے شرم افسوس کی بات۔ ارے قبول کے معنی ہے اے اللہ مجھ سے اس چیز کو قبول فرما لے، اور عطا کے معنی ہے تو ہمیں عطا کر دے، ہمیں دے دے۔ تو قبول عطا فرما یہ کون سا اردو جملہ ہوا؟ قبول عطا فرما۔ تو ایسے جاہل، میں نے بہت ساری باتیں ضمن میں کہہ دی، ایسے لوگوں کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں کو ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ آج ہمارا وہ عالم دین، ہمارا وہ مفتی قلی اور حمالی کی کا کام کر رہا ہے، یقیناً وہ عالم دین یقیناً بہت ہی برکت ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہان کی ترقیاں عطا فرمائے، دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ لیکن میرے دوستو، کیا ہماری قوم اس سلسلے میں ذمہ دار نہیں ہے؟ یہ جاہلوں کو جو ان کی غلامی کرتے ہیں، واہواہی کرتے ہیں، ہر جائز و ناجائز معاملے میں، ہر جائز و ناجائز بات میں، ہر غلط کام میں، ہر اچھے کام میں ہم یہاں ملاتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم مصلی امامت پر کھڑا کرتے ہیں۔ وہ عالم دین جو صاحب علم ہے، جو تقوی شعار ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھنے سے اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ایسے عالموں کو ہم نے قلی اور حمالی کے کام میں لگا دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میرے دوستو، آج ہمیں اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ایسے عالم دین کے دل کو دکھانا یا ان کے بیوی بچوں کو دنیاوی حساب سے پریشان خاطر ہوتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوتی ہوگی، اور ان سب کے لیے ذمہ دار ہماری قوم ہے، ہماری جو جماعتیں ہیں، جو جماعت، اس جماعت کے طرز عمل پر ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل علم علماء دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔